جواب بھی آپ کے پاس آ رہی تھی یہ لینے کے لیے کہ کیا کاٹ ہو سکتی ہے یہ جو نظر بات ہے. ہم خود گھر سے بھی جب نکلیں اور ہمیں بھی پتا ہو جب نئے کپڑے پہنے یا کبھی تصویریں بھی, کیونکہ سوشل میڈیا کا آج کل کا زمانہ ہے, ہم ہر چیز سوشل میڈیا پہ بھی ڈالتے ہیں. کھانے سے پہلے وہ کہتے ہیں کھانے کی دعا میں یہ چیز بھی شامل ہوگی کہ آپ کھانے کی تصویر لے کے بھی اس کو انسٹاگرام پہ ڈالیں نا. تو یہ پھر آف کورس لوگ دیکھتے ہیں, جو بھوکے پیٹ والے لوگ بھی دیکھتے ہوں گے تو آف کورس ان کی میں نظر لگتی ہے نا. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو عنوان ہے جادو نظر بد, اس کو بہت پہلے تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو ایزی لے لیں. ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, ایک علم ہے, ایک ایسا علم ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن یہ بات یہ ذہن میں رکھیں جیسے ہم ہر چیز کی پہلے کوئی کام کرنے سے پہلے اس کی پریکاشنز کو اختیار کرتے ہیں نا, اسی طریقے سے شریعت نے ان پریکاشنز کو آداب کا نام دیا ہے. کیوں کہا گیا شریعت پہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو؟ اس لیے کہ جو شیاطین جنات ہیں, جو خبیث اللہ کی یہ مخلوق ہے, ان کو دور کر دیا جاتا ہے. کیوں کہا گیا سونے سے پہلے باوضو ہو جاؤ؟ صبح سو رہا ہے بندہ سو جائے, نہیں کہا باوضو ہو. کیوں کہا گیا کہ بیت الخلاء میں مرد ہو یا عورت ننگے سر نہ جائے, کچھ ڈھانپ لے سر؟ ایسے نہیں بڑے بوڑھوں کو دیکھا سر پہ رومال ڈال لیتے تھے, ان کے پاس کوئی اضافی رومال نہیں تھا وہ کہ پکڑ نہیں پا رہے تو سر پہ ڈال دیا. کیوں کہا گیا ہے کہ کھلے میں رات کے وقت مغرب کے بعد ادھر ادھر نہ بیٹھو؟ کیوں؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے. ہمارے جو ویسے تو اب انسانوں کا پھرنے کا ٹائم بھی رات ہی گئے, لیکن عمومی طور پہ جنات کا یہ وقت ہوتا ہے, وہ رات کے وقت نکلتے ہیں, ان کی ایک مخلوق ہے. کیوں کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں پہ ہر چیز کی پریکاشنز ہے؟ میں سمجھتا ہوں زندگی گزارنے کے آداب, شمائل کی جو کتابیں, جو سیرت کی کتابیں, اگر ان کا مطالعہ شروع کریں, یہ صرف ریگز میں سجا کے رکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ صرف بازاروں کی زینت نہیں ہے. ان کو لائیں, پڑھیں, نبی اکرم کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. اگر اس کے کرنے کے بعد بھی کوئی چیز آ جاتی ہے, پھر میں وہی کہوں گا کہ اسپیشلسٹ کی طرف جائیں, جسے اسلامی روبان میں ایک ایسا سرجن کہا جائے گا, جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیا. کیونکہ دیکھیں نیم حکیم خطرہ جان. جی بالکل. مسئلہ بلڈ پریشر کا, کھائے ڈسپلین جا رہے ہیں, پتہ لگا خون اور پتلا ہو گیا اور وہ 2 گھنٹے کے مرتبہ 1 گھنٹے مر گئے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ ابھی کیس کیا ہے. آپ روحانی عامل کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر اپنا علاج کرائیں, اور وہ جب علاج کرے گا یقیناً تو اس کے اثرات آپ پر آئیں گے. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی سمٹمز بیان کیے, میں ایک اس میں اور اضافہ کروں گا اجازت سے ان کی. اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پاک چیزوں سے دل ہٹنے لگے گا, نماز میں دل نہیں لگ رہا ہوگا آپ کو, اچھا ماحول آپ کو برداشت نہیں ہو رہا ہوگا, تلاوت قرآن آپ کو کھا رہی ہوگی, اس لیے کہ وہ جو اندر ایک خبیث آپ کے وہ چیز ہے وہ یہ کر رہی ہوتی ہے. اور جب آپ آلریڈی ختم ہونے لگے گا, آپ کو نماز کو بھی دل چاہے گا, خوشبو کو دل چاہے گا, اچھی چیز کھانے کو دل چاہے گا, اچھے ماحول کو دل چاہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے لیے, ہاں اب آپ نے پوچھا کہ کیا کیا جائے, سب سے پہلی بات تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ باوضو رہنے کی کیفیت اگر بنا لے. حتیٰ کہ بعض محققین نے یہاں تک ثابت کیا کہ ڈپریشن کا جو مرض ہے نا, جو پتہ نہیں چلتا بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے, باوضو رہنے والا ڈپریشن کے مرض سے بھی بچ سکتا ہے. یہ آزمودہ ہے, جو کر کے دیکھے گا اسے پتہ چلے گا. دوسری بات, نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہ نہیں پڑھ لیں گے 6 بجے, اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے, ٹھیک ہے وہ غفور الرحیم ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن وہ جبار و قہار بھی ہے, وہ عادل بھی ہے, وہ عدل بھی کرتا ہے, وہ انصاف بھی کرتا ہے. نمازیں اول وقت میں پڑھیں, پاک صاف رہنے کی کوشش کریں. صرف کپڑے اچھے پہن لینا پاک صفائی نہیں ہے, جسم کی صفائی ضروری ہے. شریعت کتابوں میں, آج جمعے کا دن ہے, پڑھیے جا کے کتابوں میں جسم کی صفائی کے حوالے سے کیا کیا بیان کیا گیا. یہ تمام چیزیں کریں, میں سمجھتا ہوں. اور نفس کی بھی تو پاکیزگی, وہ سب سے بڑی اہم چیز ہے. سب سے اہم چیز وہ یہ جو اندر سے خباثت پیدا ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ شک ہے, پتہ نہیں اللہ رازق مجھے رزق کیسے دے گا, اس کو اتنا دے دیا, یہ شک ہے. مان رہا ہے اللہ رازق ہے, 99 ناموں میں پڑھ رہا ہے, اندر سے شک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, ان کی ذات, ان کے معجزات, ان کے کرامات, ان کی بلندی, کہیں ذرہ برابر کمی آئی شیطان وہیں سے جگہ بنا لے گا, کیونکہ جس دیوار میں جھول ہو گرائی وہیں سے جاتی ہے. کوشش کریں اس عقیدے ایمان کی دیوار کو مضبوط بنائیں تاکہ کہیں سے بھی کسی قسم کی چوٹ سے دیوار گرنے نہ پائے. صحیح, بہت زبردست. اچھا, کیونکہ ہم نے استخارے کے حوالے سے بات بھی کرنی ہے. بہت سارے لوگ استخارے کو لے کے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی استخارہ کیسے کیا جائے, کون ایسے وہ لوگ ہیں جو کہ استخارہ نکال سکتے ہیں, اور یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا استخارے کے لیے کوئی خاص وقت جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت پہ استخارہ کرنا چاہیے, جیسے فجر کی نماز کے بعد آپ کو استخارہ کرنا ہے, رات سونے سے پہلے آپ وہ ایک اسپیسیفک دعا ہے آپ وہ پڑھ کے سو جائیں, پھر کہتے ہیں, کیونکہ مختلف طریقے ہیں استخارہ کرنے کے. تو اس حوالے سے اگر آپ لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی آپ اسکرینز پہ دیکھ رہے ہوں گے, اور علماء صاحب یہاں پر موجود ہے, وہ آپ کی رہنمائی کریں گے. اویس, آپ مجھے بتائیے گا کہ کتنی, دیکھیں ہمیں یہ تو معلوم ہے استخارے کی ایک دعا بھی ہے کہ ہم زندگی میں کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ دعا کرتے ہیں اور اللہ میں سے کہتے ہیں کہ بس ہماری چیزیں تو آسان, جو ہمارے حق میں بہتر ہے ویسے چیزیں ہو کرتا رہے. لیکن یہ جو اسپیسیفکلی استخارہ نکالنا ہے, اس میں کچھ چیزیں ہمیں آتھینٹک بھی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ اتنی زیادہ آتھینٹک نہیں ہیں, لیکن مطلب
کیا ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے استخارہ؟ میں بڑی کنفیوز ہوتی ہوں. ہوتا ہے کہ جی ہم تو اتنے گناہ گار ہیں تو ہم کیسے استخارہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہر کوئی کر سکتا ہے استخارہ؟ سب سے پہلے بہت اچھا سوال ہے، شکریہ آپ کا. تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے. درود لا محدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. میں سب سے پہلے تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے علماء کرام تشریف فرمائے، فضیلت الشیخ جناب عمران الحق کلیانوی صاحب یہاں تشریف فرمائے، حجۃ الاسلام المسلمین علامہ جواد آبدی صاحب، ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ اصل میں طہارت اور نفاست کا بڑا معاملہ ہے، اور یہی چیزیں ہیں جو ایک حاسد کو چاہیے ہوتی ہیں. حضور کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. تو تزکیہ یعنی نفس کا ہو، روح کا ہو، فکر کا ہو، جسم کا ہو، طبیعت کا ہو، یہ بہت ضروری ہے. اب استخارے کی بات اور آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ سوال کہ کیا ہر شخص کر سکتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہر شخص کے لیے ہی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ہر شخص خود ہی کرے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ رسول ہمیں اس طرح سے استخارہ سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن سے سورتیں سکھایا کرتے ہیں. یعنی ہر شخص کو آنا چاہیے اور ہر شخص کو کرنا چاہیے. پھر اس کے طور طریقے بتا دیے اور پھر اس کو ضروری قرار دے دیا. یہاں تک فرمایا کہ جو استخارہ نہیں کرتا وہ ناکام ہو جائے گا، اور جو مشورہ نہیں لیتا اس کو پشماندگی ہوگی، افسردگی ہوگی. یعنی ان دونوں چیزوں کو یکسر اہمیت کا حامل بنا دیا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ آپ نے فرمایا کہ استخارے سے پہلے عرب میں ایک معمول تھا، جاہلیت کا دور تھا، فال نکالا کرتے تھے. خانہ کعبہ کے ارد گرد چند ایسے افراد ہوا کرتے تھے کہ وہ اب تیر آپ آ کے اٹھائیں. ان تیروں میں سے ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، امرنی ربی، اور ایک پہ لکھا ہوتا تھا نہنی ربی، یہ رب نے منع کیا. اور باقی کچھ ایسے عام سے تیر ہوتے تھے. تو جس کا یہ نکلتا تھا وہ کام کرتا تھا، جس کا وہ نہیں نکلتا تھا، اور جس کا کچھ نہیں نکلتا تھا، عام تیر آتا تھا، وہ کہتا تھا کہ دوبارہ سے فال نکالیں، اس کے پیسے لیے جاتے تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیفیت کو، اس مزاج کو بدل دیا. آپ نے کہا ہر شخص کے ہاتھ میں اللہ رب العزت سے مشورہ کرے. جو کام بھی وہ کرنا چاہ رہے، استخارہ یعنی خیر طلب کرنا، اپنے رب کے آگے وہ بچ جائے. مستحب اور مسنون طریقہ یہ بتایا، وضو کرے، نماز پڑھے، 2 رکعت نماز، نفلی نماز، واجب اور فرض نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ آپ نے جو استخارے کی دعا ہے جو ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے وہ آپ نے کی ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیفیت کے اوپر جانا ہے. دل میں اطمینان ہے، کیفیت اس طرف آپ کی مائل ہو رہی ہے، یعنی یہ کام کرنے جیسا ہے، اس طرف راغب نہیں ہو رہی ہے، نہیں کرنے جیسا. یہ مسنون طریقہ کار ہے دعا کے بعد. اچھا پھر ہم نے اور طریقے نکال لیے، کیونکہ 7 مرتبہ استخارہ کرنے کا حکم ہے. ایک دفعہ نہیں اندازہ ہوا، دوسرے دن، تیسرے دن، 7 دن آپ ٹرائی کریں، کوشش کریں، جب تک آپ کو اطمینان قلبی نہ حاصل ہو جائے. مگر کیا وہ کام 7 دن میں ہو سکتا ہے؟ وہ تو ابھی کرنے والا کام ہے، میں نے ابھی مشورہ کرنا ہے. تو ہم نے اور آسان طریقے نکال لیے. واضح رہے کہ کرنا خود کو ہے، یہ بہت اچھا ہے، مگر پھر بھی آپ مجبور ہیں، آپ قرآن شریف کو نہیں چھو سکتے، آپ اس وقت نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہیں، تب جا کے اس کے آلٹرنیٹیوز نکال دیے کہ جی قرآن شریف آپ کے پاس ہے، دعا اللہ رب العزت کا نام ہے، عبادت کا مغز ہے، دعا کیجئے، قرآن شریف کو کھولیے اور اس میں سے آپ دیکھ لیجئے کہ کام کرنے جیسا ہے کہ نہیں ہے. یہاں تک کہ بڑے علماء کرام چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی استخارہ کیا کرتے تھے. اچھا ہمارے یہاں اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے، عام طور سے رشتوں میں بڑا ہوتا ہے. شخص نہیں پسند ہے، استخارے میں نہ آیا ہے، آپ نے اللہ پہ ڈال دیا. یہ ایگزیکٹلی یہ جھوٹ یہاں پہ لوگ میں نے دیکھا بہت بولتے ہیں کہ جی کہ اگر آپ نے کہیں کوئی چیز نہیں کرنی ہوتی تو آپ نا اپنے جھوٹ میں ایک تو آپ غلط چیز کریں، پھر آپ اپنے اس جھوٹ میں استخارے کا استعمال کریں، پھر آپ کریں جی استخارہ نہیں اچھا آیا، استخارہ نہیں اچھا آیا، اور آپ نے کیا بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ ایک اللہ کے اچھے کام کو آپ اس میں انوالو کر لیتے ہیں. تو اس میں اس کی کتنی ممانعت ہے اور لوگوں کو کتنا اس میں گناہ بھی ہوتا ہوگا. جی دیکھیں فراڈ اور جو نا اس طرح ایکسکیوز کرنا تو آدمی کلیئر کر دے، اگر نہیں ہے تو اس میں شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جس طرح آتا ہے گھر پہ دستک دی، اگر نہیں ملنا معذرت کر دی تو آپ قرآن میں آتا ہے کہ برا نہیں ماننا چاہیں وہاں پہ چلے جائیں. تو اسی طرح اگر کوئی رشتہ یا کوئی بھی کام پسند نہیں ہے آپ کو، ویسے معذرت کر دیں کوئی اور، اس سے خارے کا بہانہ کر کے کرنا مناسب نہیں ہے.